امریکن منسٹر آف ہیلتھ نے وارن کیا ہے کہ آنے والی جو ہماری نسل ہے اس کے لیے جو بہت بڑا بحران پیدا ہو رہا ہے، جو انسانی المیہ جنم لے رہا ہے، ہم اس کے چیلنج کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے ایک منصوبہ لانچ کیا ہے، اس کے لیے باقاعدہ اس کو چیلنج کے طور پر قبول کیا ہے۔ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ وہ چیلنج کیا ہے، وہ منصوبہ کیا ہے۔ وہ انہوں نے کہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہمارا یہ دوسرا ویلاگ ہے، پارٹ 2 ہے، جس میں ہم انگزائٹی، پینک اور ڈپریشن کے حوالے سے بات کریں گے۔ ویسے جو ڈپریشن ہے یہ ایک بالکل الگ سبجیکٹ ہے، ملتا انہی کا ہے، رزلٹ انہی کا ہے، یعنی یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ڈپریشن تھوڑا مختلف ہے۔ تو بہرحال اگر اس کا ذکر آ جائے تو اس پہ بھی بات ہو جائے گی۔ پچھلے ویلاگ میں ہم نے بتایا کہ ڈسکس کیا تھا کہ انگزائٹی کے حوالے سے جو ایک عام آدمی کی بات، ایک ڈاکٹر کا نقطہ نظر نہیں، کیونکہ ہم بات کرتے ہیں عام آدمی کی۔ تو ناظرین اس میں اب 3 باتیں کریں گے۔ ایک کہ ان کی علامات کیا ہیں، دوسرا تدارک کیا ہے، اور تیسرا ایکسرسائزز کیا ہیں، کیونکہ میڈیکیشن کے بغیر یہ ٹریٹمنٹ ہوگا۔ ناظرین پچھلے دنوں امریکن سرجن جنرل، جن کا نام ہے ڈاکٹر ویوک مورتھی، انہوں نے وارن کیا ہے کہ ہماری جو نئی نسل ہے یہ لونلینس، تنہائی کا شکار ہو رہی ہے، جو بعض صورتوں میں تو سیدھی پینک کہلاتی ہے، لیکن اگر اس کا پروٹوکول ٹریول دیکھیں تو یہ انگزائٹی، پینک اور اس کے بعد ڈپریشن میں آتا ہے۔ انہوں نے وارن کیا ہے کہ ہماری نئی جنریشن لونلینس کا شکار ہو رہی ہے۔ لونلینس انسانوں کو مفلوج کر کے رکھ رہی ہے۔ اس کے نتیجے میں آنے والی جو اندیکھی بیماریاں ہوں گی وہ انسانوں سے سنبھالی نہیں جائیں گی، اور جو ان کا حمایت یافتہ امریکہ کا پینل ہے اس نے تو ایڈوائز کیا ہے کہ یہ جو انگزائٹی اور پینک یہ دل کی بیماریوں کی طرف اور دیگر بیماریاں جو ہیں اس کی بنیاد بھی بنتا چلا جا رہا ہے۔ لہٰذا پینک پیشنٹ کو، انگزائٹی پیشنٹ کو ایزی نہ لیجئے، اور ڈپریشن کے پیشنٹ کو تنہا نہ چھوڑیے۔ اب اس کے حوالے سے جو باہر کی گورنمنٹس ہیں، اب دیکھیے کہ امریکہ نے اس کو بطور منصوبہ اس کے ساتھ فائٹ کرنے کی بات کی ہے۔ ان کے جو جنرل سرجن ہیں، جو منسٹر سے بھی زیادہ اختیارات رکھتے ہیں، جو پالیسی میکر ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو میں نے بات کی ہے ابھی۔ تو ناظرین اس کے حوالے سے پہلے سمٹمز ہیں، اس کے گنے نہیں جاتے سمٹمز، کہ ایک تو انگزائٹی کی بات کروں، یہ انسان کے لاشعور میں ٹریول کرتی رہتی ہے۔ یہ یوں سمجھیے آپ کہ یہ جو ڈولفن فش ہے اس کی طرح ہوتی ہے کہ ہر وقت یہ پانی کی سطح سے اوپر نہیں رہتی، یہ کبھی کبھار نکلتی ہے، اچھلتی ہے، اور کسی کی ہارٹ بیٹ تیز کر گئی، کسی کے ہاتھ پاؤں جلنے شروع ہو گئے، کسی کو نظر آنا بند ہو گیا، اور یہ کپ کپی اور کانپنا اور یہ شارٹ بریتھنگ، یہ تو اس کا بالکل ایسے ہے جیسے اس کی شروعات ہے، بندہ تڑپنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جو پینک ہے، اب تھوڑا سا فرق ڈال دیں تاکہ انڈرسٹینڈ کر سکیں آپ۔ انگزائٹی اضطراب ہے، پریشانی ہے، مضطرب رہنا ہے، اور وہ اضطراب کبھی کبھار ایسی صورت میں سامنے آتا ہے جو کیفیت جسم سے واضح نمایاں ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور جو پینک ہے وہ بیسیکلی خوف ہے، خوف۔ اس کے لیے جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے نا، جو اس فیلڈ کے سیانے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیسے ڈرا ہوا پرندہ کندھے اچک کر بیٹھا ہوتا ہے نا، پینک پیشنٹ یوں ہوتا ہے۔ تو ایک خوف،
وہ پھر جب بندہ کتنی دیر اس کے وائٹامنز، اس کی باڈی کی ریزسٹنس کتنی دیر اس کے ساتھ لڑے گی. اور جو اس کے آگے میں نے پہلے بھی کہا کہ ہم اس کی بات کریں گے، جو ڈپریشن ہے اس کا الگ سے موضوع رکھیں گے، ان میں جو شخصیات گئیں، جو شخصیات زندگی کھو بیٹھیں، ان کی بات کریں گے. تو ناظرین اس کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا کہ نمبر 1 اس کی کازز جو ہیں وہ لونلینس، اس کی کازز جو ہیں بلا وجہ سوچے چلے جانا. آپ کا ذہن اگر نیگیٹیوٹی کی طرف سوچ رہا ہے تو آپ اس کو جھنجھوڑیں، اس کو خود فیڈ کریں کہ یہ نہیں ہوگا. یہ آپ نے اپنے ذہن پر حکومت کرنی ہے. اگر آپ کا ذہن آپ کی باڈی پر حکومت کرتا ہے تو یہ کپ کپی ہوگی، ہارٹ بیٹ ہوگی، یہ شارٹ بریتھنگ ہوگی، یہ تنہائیاں ہوگی. لیکن اگر آپ اپنے ذہن پہ حکومت کرتے ہیں، اب یہ عجیب بات سنائی دے رہی ہوگی آپ کو کہ ذہن پہ حکومت، ہاں بالکل ایسا ہی ہے. بہت بڑے پامسٹ ہوئے ہیں کیرو. وہ ایک کلاس روم میں گئے تو وہاں پر جو ٹیچر تھا اس کا انہوں نے ہاتھ دیکھا. ہاتھ دیکھ کر انہوں نے کہا کہ تم تو بہت بد کردار ہو، تم تو یہ ہو، تم تو وہ ہو. وہ ساری خوبیاں اس نے جو بتائیں وہ بس ایسی تھیں. تو اس کے جو شاگرد تھے نا وہ نیلے پیلے ہونا اس پر غصے میں کہ ہمارا اتنا نیک اور اتنا پریسٹ قسم کا ہمارا ٹیچر ہے تو یہ کیا بات کر رہے ہیں کہہ رہو. تو وہ ٹیچر نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، یہ میری ہاتھ کی لکیریں بھی بتا رہی ہوں گی ان کو، میں ایسا ہی ہوں، لیکن میں نے اپنے آپ پر کنٹرول کیا ہوا ہے. اب لوگ، کیونکہ ابھی میں نصرت بھٹو صاحبہ کا ایک حوالہ دے رہا ہوں، وہ بھٹو صاحب کے لیے کہتی ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ میں 10 منٹ بعد سو کر اٹھ جاؤں گا، تو 10 منٹ مجھے سونے کے لیے دیے جائیں. تو وہ کہتی ہیں کہ وہ 10 منٹ کے لیے سوتے تھے خراٹے بھر کر، اور 10 منٹ بعد اٹھ جایا کرتے تھے بالکل فریش ہو کر. ایسی بات اور بھی دنیا کے لیڈروں میں آئی ہے، اور بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ پھانسی کی رات بھی وہ سگار پی کر خراٹے بھرتے ہوئے سو گئے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ذہن پر خود حکومت کرنا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنے ذہن کو اپنے ذہن پر آپ نے کنٹرول کرنا ہے، نہ کہ آپ کا ذہن آپ کے جسم پر کنٹرول کر کے آپ کو پیرالائز کر دے. اب جناب دوسری چھوٹی چھوٹی تدابیر ہیں، اس میں ہے کہ آپ یہ خبریں لگوائی ہوئی ہے اخبار. اب تو اخبار کا دور نہیں، میں نے اب بھی لگوائی ہوئی ہے کیونکہ میری مجبوری ہے، میں کالم بھی لکھتا ہوں. تو اخبار، خبریں، ٹویٹر، ہم بھاگتے ہیں جب پتہ ہے ملک میں ایک ہیجانی کیفیت ہے، جب پتہ ہے کوئی خیر کی خبر نہیں آ رہی. تو ہر ایک کے لیے میں نہیں کہہ رہا، لیکن جو بندے اوور سینسٹیو ہیں، جو بیچارے پہلے ہی ہیجانی کیفیت میں اپنے حالات کی وجہ سے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ وہ خبروں سے بھی گریز کریں، پڑھنے سے، سننے سے. ڈرامے لگائیں، فلمیں لگائیں، دیکھیں، موج کریں، لوگوں سے ملیں، اپنے پرانے یاروں دوستوں سے ملیں. اس کے بعد اپنا خیال رکھیں. اب اپنا خیال، انگریزی میں بڑا محاورہ چلتا ہے، سلام دعا جب لوگ لیتے ہیں تو جب ڈپارٹ ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ٹیک کیئر، یعنی اپنا خیال رکھیں بھائی. جو چیز تمہیں کھانے میں ٹھیک نہیں، موسم ٹھیک نہیں، کپڑا ٹھیک نہیں، جو بندہ ٹھیک نہیں. کئی بندوں کو دیکھ کے بندے کو پینک ہو جاتا ہے، کئی بندے کو دیکھ کے بندے کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو اس کو ملنے سے بہتر ہے کہ ذرا اس کو ملے جس کو دل مل کے بھاگ بھاگ ہوتا رہے. اپنی پسند کے دوستوں، رشتہ داروں، بندوں سے ملیں، کیونکہ یہ ایسی بیماریاں ہیں، یہ انگزائٹی، یہ پینک، یہ ایسی بیماریاں ہیں کہ جس وجہ سے ہونا بندہ اس وجہ سے بعض اوقات اس گھر سے، اس کیفیت سے، اس سڑک روڈ سے اس کو ہو جاتی ہے. کیونکہ ویلاگ کا ٹائم اتنا نہیں ہوتا تو میں چھوٹے چھوٹے وقفوں میں بات کرتا رہوں گا جب تک یہ افورڈ کیا، کیونکہ سیاست بھی سر پہ چڑھی ہوئی ہے. تو ابھی جس طرح سیاست دان جو ہیں ان کا کاروبار سیاست ہے، تو میں نے کہا کہ یہ ضروری تھوڑا ہے، کیونکہ میرا یہ ہے کہ میں سوشو پولیٹیکل کالم لکھتا ہوں تو یہ سیاست کو تھوڑا سا خیر بات کہا ہوا ہے. تو اس کے علاوہ ناظرین، دوائیاں، بے جا دوائیاں، ذرا سا یہاں درد ہوئی فٹ 2-3 گولیاں کھا لیں، ڈاکٹر کے پوچھے بغیر دوائیاں کھا لیں. دوائیوں سے انلیس کہ ضروری ہو پرہیز کریں، دوائیوں سے دور رہیں.
دوائیاں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اچھی چیز نہیں ہے. ہم اینٹی بائیوٹک کو تو ایسے سمجھتے ہیں جیسے پھپھی نے بتائی ہوئی ہے کہ پتر ہے ضرور تو کھانی ہے, اور آپ کو 10 بندے ملیں گے, کوئی نہیں کہے گا کہ کسی ڈاکٹر کو ملے, وہ میڈیسن خود بتا دے گا. یہ جو پینک, انگزائٹی, ڈپریشن, خصوصاً ڈپریشن کی دوائیاں تو مریضوں کے لیے بہت ہی, میں نے قابل رحم حالت میں لوگوں کو دیکھا ہے. میرے دوست ہیں ڈاکٹر شکیل قادر, پی آئی سی میں ہوتے ہیں, بہت لائق فائق ڈاکٹر ہیں. انہوں نے کہا مجھے کہ اگر 100 پیشنٹ آتا ہے نا, اس میں سے 90 پیشنٹ جو ہوتے ہیں نا وہ پینک اور انگزائٹی کے پیشنٹ ہوتے ہیں. انہوں نے ایویں آسمان سر پہ اٹھایا ہوتا ہے, لیکن جو بیچارے دل کے مریض ہوتے ہیں وہ اتنا اظہار بھی نہیں کرتے. تو بہرحال یہ وہ اس طرح کی بات کر رہے تھے تو میں تھوڑا غم زدہ ہو گیا کہ یار جس کو تکلیف ہے اس کو پتہ نہیں, اور جس کو نہیں ہے وہ پینک اور انگزائٹی اور اس حوالے سے وہ شور و غوغا کیا ہوا ہے. ایک دن ایک پیشنٹ آیا, اس کے یہاں تک وہ گئے جی میرے ہاتھ جل گئے, مجھے نظر آنا بند ہو گیا, کبھی سانس, کبھی یہ وہ پینک تھا, وہ انگزائٹی تھی. اور لیکن وہ بہت قابل رحم بندہ ہوتا ہے, کیونکہ اس کے لیے تو اس کو 3-4 ہزار بیماری اس پہ حملہ کر چکی ہوتی ہے. ایک دن میرے ایک دوست ہیں, ان سے میری رہتی ہے انہی حوالوں سے ملاقاتیں دوستوں سے, تو ان کا کوئی مجھ سے کام تھا تو میں انہیں ملنے چلا گیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ پیشنٹ بیٹھا ہوا تھا ان کے پاس, میجر پتہ نہیں کیا نام تھا, CMH کی بات ہے. تو انہوں نے اس کو کہا کہ نو ڈاکٹر شاپنگ, نو ایمرجنسی, اور آپ یہ جو میں نے دی ہے معمولی سی انہوں نے دوائی دی. تو وہ ان سے نکل کر نا سیدھا دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا, ان کو پتا تھا کہ یہ جائے گا. تو آپ اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں, اور جو سوسائٹی ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ ڈپریشن کے مریض کو تنہا نہ چھوڑیں, اس کو نکالیں, اس کا دل لگائیں. جو حفاظتی جو اس کو اوائڈ کرنے کی ہیں تدبیریں, ان میں ہے الکوہل سے بھی پرہیز. الکوہلک آئٹم جو ہے نا, ان سے بھی پرہیز کیا جائے. اور خام خواہ کی خبریں, پھر یہ ہوتا ہے کہ 2 لوگ آپس میں باتیں کر رہے ہیں. انگزائٹی ڈس آرڈر کے پیشنٹ کو, پینک پیشنٹ کو نہیں چاہیے بھائی, تیرا کام نہیں, وہ اگر آپ سے اوائڈ کر رہے ہیں تو آپ بھی اوائڈ کریں. ان کی بات سنے بغیر نہیں رہ سکیں گے. آپ نے نہیں سننی وہ بات جو آپ کے لیے نہیں ہے. اپنی پسند کے دوستوں سے ملیں, اپنے بہن بھائیوں سے ملیں, ان کی طرف جائیں آئیں. اور مجھے یہ پڑھ کر کہ امریکن سرجن جنرل نے یہ چیلنج کے طور پر قبول کیا کہ ہم اپنی قوم کو لونلینس سے بچائیں گے, یہ تینوں بیماریوں کی طرف جاتی ہے یا تینوں بیماریوں کا رزلٹ ہے. جبکہ ہمارے ہاں ابھی آٹا, روٹی, دوائی دستیاب نہیں ہے تو خالص نہیں. ان ٹاپک پہ پھر بات کروں گا. واجب میں کیا کہوں, کیا کہہ سکتا ہوں. ایک دفعہ چودھری شجاعت وزیر داخلہ تھے, تو انہوں نے اعلان کیا کہ فلاں تاریخ کے بعد ہم کریک ڈاؤن کریں گے ملاوٹ کے خلاف. تو یہ اکبری منڈی اور باقی ملک کی منڈیوں نے نا ہڑتال کر دی, اور یہ کسی لطیفے سے اور بلکہ ظلم سے کم نہیں کہ ان کی ہڑتال کو مد نظر رکھتے ہوئے ووٹ بینک کو قائم رکھنے کے لیے یہ آپریشن بند کر, یہ لانچ ہی نہ کیا. بھائی اعلان کرنے کی کیا ضرورت ہے, قانون پہلے ہی موجود ہے, پکڑو جتیاں مارو اس کو جو ملاوٹ کرتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہم ملاوٹ کے فیز سے باہر نہیں, آبادی کے بہاؤ سے باہر نہیں آ رہے. ابھی ہم اپنی بنیادی ضروریات جو حسرتوں میں بدل چکی ہیں ان سے باہر نہیں آ رہے. اور جن کے لیے کہتے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں, وہ اپنی قوم کی لونلی نیس کا بھی خیال کرتے ہیں, تنہائیوں میں بھی وہ مددگار بننے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہوگا ہماری ہی سوسائٹی میں بیٹھکیں لگتی تھیں, لوگ بیٹھتے تھے, اکٹھے ہوتے تھے, تو اتنا کھانے پینے کو بھی نہیں ہوتا تھا, لیکن کوئی انگزائٹی پیشنٹ نہیں ہوتا تھا, پریشانی کا کوئی پیشنٹ نہیں ہوتا تھا. اب 90% شخص جتنے بھی ڈاکٹر صاحبان کے پاس جاتے ہیں وہ ایک آدھی گولی اینٹی ڈپریسنٹ, اینٹی انگزائٹی ضرور دیتے ہیں, ریلیکسنٹ ضرور دیتے ہیں, اور کہتے ہیں ٹینشن ہے, تسی ٹینشن نہیں لینی. حکومت تو کرتی رہے گی, آپ اپنا خیال رکھیے, اپنے دماغ کو آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کریں, نہ کہ آپ کا دماغ آپ کے جسم کو کنٹرول کرے.
اگلے اس میں ہم بتائیں گے ویلاگ میں کہ میڈیٹیشن اس کے لیے کتنی ضروری ہے، ایکسرسائز کتنی ضروری ہے، اور یہ گہرے سانس جو ہیں ان کی پریکٹس میں پھر دہرائے دیتا ہوں، چاہے آپ اس کو وہ کر لیں، وہ جو ریکٹینگل ٹرائی اینگل ہوتا ہے، یعنی یہ منٹوں کے حساب سے، ایسے ہی باہر نکالا، یہ ایک پریکٹس ہے۔ گہرے سانس، پیٹ بھر کے سانس، یہ بہت ضروری ہے، اس میں آکسیجن ہوتی ہے، یہ بلڈ سرکولیشن ٹھیک کرتی ہے اور یہ بلڈ جنریٹ بھی کرتی ہے۔ پھیپھڑے بھر کے سانس لیں، ہر گہرے سانس کے ساتھ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی انگزائٹی، آپ کا پینک دور ہوتا چلا جائے گا، اور یہ آپ نے ہر وقت سوچنا ہے، یہ سوچ رکھنی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملیں گے اگلے ویلاگ میں۔ اللہ حافظ۔